اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت کیوں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے دل میں لالچ اور صبر دونوں پیدا کیے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسان اپنے نفس کے ساتھ جنگ کر۔ وہ جنگ کیسے ہوگی؟ صبر کے ساتھ۔ بے حیائی اور بے پردگی ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کو مرد کی عورتوں کے ساتھ نہ کھلی دوستی پسند ہے اور نہ چھپی دوستی پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ بے حیائی کے قریب بھی مت جانا۔ جب جنت میں حضرت آدم اور اماں حوا نے اللہ کی بتائی ہوئی بات پر عمل نہ کیا اور شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور اس درخت کا پھل کھایا جسے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا، تو نتیجہ کیا نکلا؟ ان کا لباس اتر گیا، یعنی جنت کا لباس۔ ان کو اس کی سزا ملی کہ ان کو جنت سے نکال دیا گیا۔ یہ دیکھ کر شیطان نے سوچا کہ بے حیائی اور زنا کو عام کیا جائے، کیونکہ بے حیائی اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، اور اللہ تعالیٰ نے زنا کی سخت سزا رکھی، اور زانی مرد اور عورت دوزخ میں جائیں گے۔ کیونکہ شیطان کو اس کا پتہ تھا کہ آدم اور حوا کو کیا سزا ملی ہے، تو اس نے سوچا کہ آدم کی اولاد کو بھی اسی کام پر لگاؤ، بے حیائی اور زنا کے، کیونکہ اس دنیا کے بعد ان کے لیے دوزخ ہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زانی مرد اور زانی عورت کو سزا دینے کے لیے 4 گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ ہوں بھی سچے۔ اگر کوئی یہ سوچے کہ وہ بند کمرے میں زنا کرے اور ان کو کوئی نہیں دیکھے گا، لیکن جب یہ اللہ کے حضور حاضر ہوں گے تو اللہ کے لیے گواہ اکٹھا کرنا بہت آسان ہے، کیونکہ 2 فرشتے مرد کے کاندھے پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور 2 عورت کے، اور وہ ہیں بھی سچے، تو ہو گئے نا 4 گواہ۔ اب اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر کتنی بڑی مہربانی کی کہ انسان کو گناہوں سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو 4 شادیوں کی اجازت دے دی، جس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے دل میں لالچ ہے، اور وہ لالچی اور ناشکرا بھی، اور صبر نہیں کرتا۔ اس کے دل میں دوسری عورتوں کا لالچ ہوتا ہے۔ اللہ نے انسان سے کہا کہ بے حیائی کی طرف نہ جا۔ اللہ نے انسان کو 4 شادیوں کی اجازت دے دی، لیکن اللہ نے ایک شرط بھی رکھ دی۔ شادیاں تو انسان کر لے، لیکن ان کے ساتھ برابری کا سلوک کرنا ہوگا، اور اگر انسان کو ڈر ہو کہ برابری کا سلوک نہ کر سکے گا تو ایک ہی پر صبر کر، لیکن بے حیائی کے باعث مت جا۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان حدوں کے قریب بھی نہ جانا۔ بہتر ہے کہ صبر کرو۔ اور جن لوگوں کا لباس اترا ہوا ہوتا ہے وہ دنیا میں اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں۔ وہ عورت جو اپنے خاوند کو دوسری شادی کرنے سے روکے گی، اور اگر اس کا خاوند باہر کسی عورت سے کھلی یا چھپی دوستی کرتا ہے، تو جتنا گناہ گار یہ بندہ ہوگا اتنی گناہ گار وہ عورت بھی ہوگی۔ اگر وہ مرد جہنم جائے گا، اور اگر وہ عورت نیک ہے، تہجد گزار ہے، تب بھی وہ عورت جہنم جائے گی، کیونکہ وہ اللہ کے فیصلے کے خلاف گئی۔ اللہ عورت کا امتحان لے رہا ہے، وہ ہے صبر کا، کہ عورت میرے فیصلے پر سر جھکاتی ہے یا نہیں، صبر کرتی ہے یا نہیں۔ اور اللہ مرد کا امتحان لے رہا ہے انصاف کا، کہ وہ انصاف کرتا ہے یا نہیں۔ یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے خاوند کو گناہ سے بچائے، اور اس کے خاوند کو اللہ کی رضا کی خاطر دوسری شادی کرنے دے۔ یہی اس کا امتحان ہے، صبر کا۔ ہمارے معاشرے میں یہ بہت عام ہے، جس انسان کی 2 شادیاں ہوتی ہیں، اس انسان کی بیویاں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی، اور سوتیلے بچوں کو برا سمجھتی ہیں اور ان کے ساتھ برا سلوک کرتی ہیں۔ ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے، اولاد، رزق، شادیاں، یہ سب اللہ کی دین ہے، یہ اس کے فیصلے ہیں۔ اور جو عورتیں ایک دوسرے کے ساتھ برا سلوک کرتی ہیں، وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتی ہیں اور اللہ کے فیصلوں پر اپنا سر نہیں جھکاتی۔ ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی پکڑ سخت ہے، اور اللہ امتحان لے رہا ہے، مرد سے انصاف کا اور عورت سے صبر کا۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جائیں، اور اپنا سر اللہ کے فیصلوں کے سامنے جھکا دیں، اور اللہ کی خاطر اپنے خاوند کو دوسری بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور ان کے بچوں اور اپنے بچوں میں کوئی فرق نہ سمجھے۔ اللہ کی نظر میں کوئی سوتیلا نہیں، سب برابر ہیں، تو آپ کی نظر میں بھی کوئی سوتیلا نہیں ہونا چاہیے۔ یہی کامیابی ہے۔